sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آج کی اہم خبر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں 2 روز تک جاری رہنے والی امریکہ اور ایران کا جنگی ماحول میں گولہ باری اور میزائلز کی گھن گرج اب تھم گئی ہے. اس دوران پاکستان اور قطر ایک بار پھر امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس بیک گراؤنڈ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 دنوں کی جنگی گھن گرج کے باوجود پاکستان اور قطر کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ ایران قطع تعلق نہیں ہوا اور 14 نکاتی MOU کے حوالے سے ٹیکنیکل بات چیت جاری رہی. ایک جانب امریکہ ایران مذاکراتی سرگرمی چل رہی تھی تو دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بیان دے رہے تھے کہ سیز فائر اب ختم ہو چکا. یہ بھی حقیقت ہے کہ منگل اور بدھ کو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر معاہدے کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے حملے کیے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران پر 170 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے جواب میں بحرین، کویت، قطر، اردن اور عراق میں امریکی انسٹالیشنز اور دیگر مقامات پر حملے کیے. لیکن ایک بار پھر ڈپلومیسی میں تیزی آئی ہے. CNN اور امریکی ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق پاکستان، قطر اور دیگر ریجنل میڈیٹرز امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن کم کرنے اور نیوکلیئر مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اس سلسلے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ بدھ کے روز پاکستان، قطر، ترکی، مصر اور سعودی عربیہ کے اعلیٰ حکام نے امریکی اور ایرانی قیادت سے باقاعدہ ٹیلی فونک رابطے کیے تاکہ صورتحال مزید خراب ہونے سے بتایا جائے. رائٹرز کے مطابق آج قطری مذاکرات ایران پہنچے جہاں وہ ایرانی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں تاہم کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور امریکہ ایران مذاکرات کو دوبارہ آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول بن سکے. اس حوالے سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ بتائی گئی ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ نے کنفرم کیا ہے کہ کل اور آج ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بہت امپورٹنٹ ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی اور جو ابھی مذاکراتی عمل کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جنگ جو تھمتی نظر آئی ہے، اس میں اس ٹیلی فون کال کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عباس عراقچی کی ٹیلی فون کال کا ایک بہت امپورٹنٹ کلیدی کردار رہا ہے. ایرانین فارن منسٹری کے مطابق عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی حکام کے حالیہ بیانات اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کشیدگی بڑھانے کی پالیسی پہ قائم ہے. 2 جاری رہنے والے حملوں کے بعد آج صورتحال نسبتاً پرسکون رہی اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میزائلوں کی گھن گرج تھم چکی ہے اور ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ تمام حالیہ دنوں میں ہونے والی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے جس میں ایک بار یہ بات پھر کہی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور فارن منسٹر عباس عراقچی کی جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے اس نے اس سلسلے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ایکزوس کے مطابق ایک ریجنل سورس کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں حالیہ ایرانی ایکشنز ایرانی حکومت کے ان عناصر نے کیے جو اسلام آباد MOU کے خلاف ہیں اور اسے ناکام بنانا چاہتے ہیں. The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. Now, they were good. They were well behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple, and that is what the Iranians have to know. If they try to close it down, there's going to be a response for the American military. We're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ایک اہم میٹنگ بھی کی ہے جس میں ایران سے متعلق آئندہ اسٹریٹجی پہ غور کیا گیا ہے. اجلاس کے بعد ایک امریکی آفیشل نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ اب بھی مسئلے کا ڈپلومیٹک حل چاہتی ہے اور نیوکلیئر ایگریمنٹ کے لیے ٹیکنیکل مذاکرات اب بھی جاری ہیں.
The threat to the ceasefire is very, very grave indeed. Donald Trump has said it is dead. He's given every impression that he would like to see the ceasefire over. The reality is more complicated than that. The reality is that Donald Trump doesn't have an easy alternative to continuing with some sort of talks with the Iranians. And so what's going on even today is what's being called technical talks between the Iranians and the Americans to look at how to turn their MOU into something more significant. And that, I think, reflects the fact that Donald Trump is in a bind. He doesn't want to resume full-scale war. He is serious about trying to not lose the midterm elections later this year. He thought the Iranians would be begging for peace, and they're not doing that. And so he's, I don't think, ready for another big fight, but at the same time, he doesn't know how to force Iran's hand. So he's in a real bind. गुज़श्ता वीकेंड अल अरबिया ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डायलॉग्स का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। अब सवाल यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। ताज़ा लड़ाई के बायस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिपिंग बुरी तरह से मुतासिर हुई है। पीर को जहां 45 कमर्शियल जहाज़ इस रास्ते से गुजरे थे, वहीं वेडनेसडे को ये तादाद कम होकर सिर्फ 5 रह गई, जिससे दुनिया के एक अहम तरीन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में से एक तकरीबन मफलूज होकर रह गया है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद आज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कोई बड़ी हलचल नहीं देखी गई। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $76 पर बैरल पे मुस्तहकम रहा, जो कि एक मुनासिब कीमत है। उधर कल रात ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके बेटे मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने नमाज जनाज़ा अदा की। तदफीन की तकरीब प्राइवेट नौयत की थी, जिसमें सिर्फ ख़ामनेई के अहल खाना ने शिरकत की। ताहम इससे कबल एक हफ्ते तक जारी अवामी सोग और जुलूसों में ईरान के अंदाज़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। अलबत्ता एक शख्सियत जिस पर सबकी नज़रें थी, वो तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दी। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे और जानशीन मुज्तबा ख़ामनेई 28 फरवरी के हमले के बाद से अब तक अवामी मंजरनामे से गायब हैं और अपने वालिद की तदफीन के मौके पर भी नज़र नहीं आए। मजमूई तौर पर मैदान जंग में वक्ती खामोशी ज़रूर है, लेकिन असल इम्तहान अब पाकिस्तान और कतर की सफारतकारी का है। अहम बात यह भी है कि जंग की शिद्दत के बावजूद ना अमरीका और ना ही ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर MOU ख़त्म करने का ऐलान किया, जिससे उम्मीदें अब हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल एक जानिब कभी जंग बढ़ती है, कभी थमती है, कभी मिज़ाइलों की घन गरज सुनाई देती है, कभी मिज़ाइलों की घन गरज थम जाती है। मुज़ाकरात की मेज़ फिर सज रही है, मुज़ाकरात का फिर आगाज़ हो रहा है। मौजू में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, साबिक़ एडिटर, 24/7 से मुंसलिक है मोहतरम फ़हद हुसैन हमारे साथ हैं। वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से मुंसलिक मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, तवील अरसे वॉइस ऑफ अमेरिका में खिदमत सर अंजाम दी, लीड किया वॉइस ऑफ अमेरिका की साउथ एशियन सर्विसेज को। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ वाशिंगटन DC से हैं। फ़ाज़ साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ऑल ऑफ अ सडन सीज़ फायर ख़त्म होती नज़र आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि सीज़ फायर इज़ ओवर, MOU का कोई फ़ायदा नहीं है, निगोसिएशंस की कोई नहीं है। और फिर सेंटकॉम कहता है कि हमने 80 टारगेट हिट किए, फिर अगले दिन कहता है हमने 75 टारगेट हिट किए। ईरान कहता है कि उसने जो है वो तो पूरे मिडल ईस्ट में जो है कई जगह पे ईरानियन अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हिट किए। फिर ये बात होती है साथ में कि जी के बातचीत भी चल रही है, टेक्निकल डायलॉग्स भी चल रहे हैं, और शायद अब फॉर्मल तरीके से एक बार फिर ये रिज्यूम हो जाएंगे प्रॉपर डायलॉग से। ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल कामरान साहब, देखिए ये मेरे ख्याल में तो आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी किस्म की हमें इंडिकेशंस आ रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाके देखें तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि बाकायदा तौर पर जंग की शुरुआत अब कोई भी नहीं चाहता। और दो आज इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे कम से कम मुझे तो लगता है कि एक बार फिर कोशिश हो रही है कि मामलात को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए। पहली बात तो ये कि जो 2-3 दिन से जो एक मिसाइल की ज़बान में गुफ्तगू हो रही थी वो अब बंद है, खामोशी है, और जो मीडिएटर्स हैं, पाकिस्तान है, कतर है, उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो कुछ इस तरह के इक़दामात उठाएं जिससे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शायद आपने भी पढ़ी हो, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को इस लेटेस्ट राउंड
میں کسی بھی طریقے سے شامل ہونے سے روک دیا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل شامل ہوتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو، اور امریکہ میں بھی ایپیٹائٹ جو ہے وہ اب جنگ کی ہے نہیں. تو میرے خیال میں لگتا یوں ہے کہ جو مذاکرات ہونے تھے جولائی 11 کی بات ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے اس دن تو نہ ہو پائیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب واپس مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آئے گی. فیض الرحمان صاحب فرمائیے گا کیا امریکہ میں کیا خبر ہے، کیونکہ وہاں پر وہ جو مجبوری ٹرمپ کی ہے، جو وہاں کی جمہوریت کی مجبوری ہے، ان کو ووٹ دینا ہے، انہیں مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے، وہاں پر مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. ایران میں یہ تمام مسائل نہیں ہیں، تو کیا نروسنس ہے ٹرمپ کے کوارٹرز میں، اور کیا وہاں پر جنگ کے حوالے سے جو ابھی ہم نے پچھلے 2-3 دن میں ماحول دیکھا، کس چیز نے مجبور کیا کہ ایک بار پھر جو ہے یہ خاموشی ہو جائے، اور یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایم او یو اور سیز فائر ختم ہو گیا ہے، تمام چیزیں، وہ نیریٹو جو ہے پھر تھم گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر خاموشی جو ہے وہ چھا گئی ہے. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے جیسے کہ فہد صاحب نے فرمایا کہ اس وقت واقعتاً نہ واشنگٹن میں، نہ تہران میں، اور پوری دنیا میں کوئی ایک فل بلون ایک وار یا جنگ کی کوئی ایپیٹائٹ یا نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. اور جیسے کہ خود ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور سوال میں بھی فرمایا کہ کیا یہاں امریکہ میں نروسنس ہے. امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹرمپ نے ہم اس کو صحیح کہیں غلط کہیں لیکن بہت ہی اسکلفلی انہوں نے اس پورے کرائسس کو سو فار مینج کیا ہے. دیکھیے ایک طرف تو ان کا ظاہر ہے خود اپنا ذاتی موقف یہ رہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے. ان کو معلوم ہے کہ انہیں نیتن یاہو نے اس کی طرف ان کو پش کیا تھا. امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہر جنگ کے خلاف رہے ہیں. اکانومی ظاہر ہے کہ اتنی قابل رشک نہیں ہے اس وقت بھی، اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس اور آئل پرائسز کا بھی مسئلہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی اس طرح سے یہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ انہوں نے ہوا جو پھونکنا شروع کی ہے، تو اس سے کم از کم یہ ہوا کہ امریکہ میں تھوڑی سی ایک سکون کی سی کیفیت ہے. یہاں پر ایک پبلک کا بہت اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا تھا، وہ بھی اب تھم گیا ہے. مارکیٹس پریٹی مچ آر ان کنٹرول. آئل پرائسز ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. دیکھیے یہ جو اصل جو ایم او یو کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ان جو کرائسز ہیں، جو ہاسٹیلیٹیز ہیں، ان کو پرماننٹلی ختم کیا جائے. کیا یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایم او یو کی روح کی اس طرف حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو بالکل اچھی طرح سے، اور امریکہ کے جو الائز ہیں خصوصاً اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہر وہ تھوڑے دنوں بعد کوئی ایک موقع نکال کے کوئی ایک ریٹیلیشن کا بہانہ بنا کر ایران پر مختلف حملے کرے. تقریباً 200 کے قریب، دیکھیے ایران نے تو 3 جہازوں پر حملہ کیا تھا، لیکن 200 حملے یہاں ہوئے، اور ایک بہت ہی جو میجر ان کے جو اسٹریٹجک وہ ہٹ ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے شو پر بھی اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، اور بھی جگہ بہت سی جگہ میں نے یہ بات کی. دیکھیں ہم مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اس پورے معاملے میں اسپوائلر جو ہوگا وہ نیتن یاہو ہوگا، اسرائیل ہوگا، اور وہ اس پیس معاہدے کی طرف جو بڑھا جا رہا ہے اس کو اسپوائل کرے گا، ٹارپیڈو کرے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا ٹرمپ کا کہ وہ اگر نیتن یاہو کو کنٹرول کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس امتحان میں ٹرمپ بہت حد تک کامیاب رہے ہیں. اچھا، اصل مسئلہ جو ہے، اصل جو اسپوائلرز ہیں وہ ان دونوں ممالک میں بیٹھے ہیں، تہران میں اور واشنگٹن میں. یہاں جو دونوں لابیز ہیں، اور خود آپ نے بھی اپنی انٹرو میں ایکسیوس کا جو حوالہ دیا تھا کہ خود یہ جو حملہ ہوا ہے قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر، حالانکہ وہ عمان کے ساحل سے ہوتے ہوئے گزر رہے، اس طرف سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے، وہ دراصل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک روگ ایلیمنٹ ہے ود ان دی اسٹرکچر، پاور اسٹرکچر، جو کہ اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. اور یہی دیکھیے ایک موزائک اسٹریٹجی جو بنائی گئی تھی ایران میں، ٹھیک ہے کامیاب تو رہی، لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہی ہے کہ کیا سینٹرل لیڈرشپ اس قابل ہے کہ وہ جو لابیز یا وہ پریشر گروپس یا وہ روگ ایلیمنٹس کوٹ ان کوٹ موجود ہیں وہاں کے اسٹیبلشمنٹ میں یا وہاں کے نظام میں، کیا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ نے جو کام کیا ہے، انہوں نے دیکھیے یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ کے تو لوگ خلاف ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کی محبت میں مبتلا ہو گئے. ابھی بھی ایران کے خلاف امریکی عوام کی عظیم اکثریت ایک مخالفانہ جذبات رکھتی ہے، ان کو پسند نہیں کرتی. تو انہوں نے یہ کام یہ کیا ہے، ایک طرف تو جنگ کو روک کے صرف یہ ٹٹ فار ٹیٹ جو حملے ہیں وہ آپ کو نظر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو اکانومی کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے، انفلیشن نیچے آ رہا ہے، پھر آئل پرائسز نیچے ہو گئی ہیں، اور جنگ کا جو ایک جنگ کی جو کیفیت ہے جنگجوانہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو آئی تھنک یو نو آئی ایم جسٹ بینگ ٹو یوز ایکسپریشن آئی ایم بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر کہ ٹرمپ نے اور واشنگٹن نے اوور آل اس کو اچھا مینیج کیا ہے، اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پالیسی کا وہ سراسر ایران کا ہو رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی ٹٹ فار ٹیٹ ہوتی رہے تو امریکہ اپنے طور پر چیزوں کو مینیج کر رہا ہے پراپرلی، لیکن ایران کے جو اہم جو تنصیبات ہیں وہ مسلسل اس کا نشانہ بنتی رہیں گی. اور دیکھیے اب بلاکیڈ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اور فہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات سامنے آئی ہے کہ ایون ڈیورنگ دس لاسٹ 48 آورز جب کہ ایک طرح سے فل سکیل وار ہو رہی تھی، اس دوران بھی ٹیکنیکل ٹاکس جو ہیں وہ جاری رہی، بات سامنے آئی ہے. واٹ ڈو وی نو اباؤٹ، کیا کوئی کلو ہے کہ ٹیکنیکل ٹاکس کہاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں ضرور آئیں کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس کے اندر بھی جو دونوں میڈیٹرز ہیں یعنی کہ پاکستان اور قطر، ان کے آفیشلز بھی ہیں جو کہ شامل رہتے ہیں. اینی کلو کہاں پر یہ ہو رہی ہے، اور کچھ اور اس حوالے سے کوئی ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک معلومات ہے؟ کامران صاحب یہ ایگزیکٹ معلومات تو نہیں ہے کیونکہ کہیں رپورٹ بھی نہیں ہوا یہ جی، اور ویسے بھی جب آف دا ریکارڈ ذرائع سے خبریں آتی ہیں تو اس طرح سے بھی کوئی مستند خبر نہیں آئی. یہ ضرور تھا اس سے پہلے کہ جب یہ فریش راؤنڈ آف ہاسٹیلٹیز شروع ہوا کہ پاکستان میں ممکن ہے کہ وہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس کا نیکسٹ راؤنڈ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کچھ ہلکی پھلکی تیاریاں بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ فی الحال تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو یہ اس وقت تو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں اب انکریزنگلی جس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ پرابلم جو ابھی کھڑا ہوا ہے جس میں ایک دم جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک جنگی سما باندھا گیا، وہ جو کلاس 5 ہے ایم او یو کا، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، اس کے اوپر ہوا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا. اب اس کا اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں، آج کل ظاہر بات ہے اس پہ بڑی بحث بھی ہو رہی ہے اور بڑا کچھ اس پہ کہا اور سنا بھی جا رہا ہے. اس کے ٹیکسٹ میں اس طرح کا جھول ہے کہ آپ اس کی مختلف طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں، اور اس لیے ایران نے اس کو اپنے طریقے سے دیکھا، امریکہ نے اپنے طریقے سے دیکھا، اور انہوں نے اس کے مطابق اقدامات اٹھائے. اب سوال جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو جنگ بندی اس وقت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اگر پاکستان اور قطر کو کچھ کامیابی ملتی ہے اور ایک بار پھر کو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہاں سے ہوگا شروع؟ کیونکہ جو اس وقت جو پرابلم کھڑا ہوا ہے اگر وہ کلاس 5 سے ہے تو کیا اب وہ آمنے سامنے بیٹھ کر وہ ڈاکیومنٹ اپنے سامنے رکھ کر اس کلاس 5 کو کھول کر اور پھر یہ بحث ہوگی کہ جی اب یہاں سے اس کو آگے لے کے کیسے جانا ہے؟ پہلی بات تو یہ. لیکن مور امپورٹنٹلی کامران صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے کلاس 5 کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بیسک ایک جو لیوریج کی گیم ہے وہ ہو رہی ہے. ایران نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو بھی انہوں نے لیوریج حاصل کی ہے وہ چھوڑ دے اور معاملات وہیں چلے جائیں جہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے تھے. تو اب یہ ایشو کھڑا ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل ایشو ہے. کہاں جائے گا ہارڈ ٹو سے، بٹ جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹلی بات تو ٹیبل پہ ہی ہونی ہے. اور مجھے تو واقعی میں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ایپیٹائٹ ہے دونوں طرف تو وہاں پہ جائے گی. آخری نقطہ میں رکھ دوں جو ابھی بات ہو رہی تھی، فیض صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ کلیئر ہے کہ ایران کے اندر لیڈرشپ کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلاف رائے ہے. ایک طرف ہارڈ لائنرز ہیں، ایک طرف جو ہے وہ زیادہ پریگمیٹسٹ ہیں، اور اس کا ہم نے ایک مثال بھی دیکھی. آپ نے بھی یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ابھی فیونرل ہوا ہے سپریم لیڈر کا علی خامنائی صاحب کا، وہاں پہ پزشکیان صاحب اور اراکچی صاحب کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی کچھ آوازیں بھی کسی گئیں. تو یہ جو انٹرنل ان کا ایک پلے آؤٹ کر رہا ہے ڈفرنس آف اوپینین، یہ بھی آبویسلی ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ ڈپلومیٹک جو آگے انیشیٹو ہے اس میں کہاں پہ ایران جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مین اپنی پوزیشن کہاں پہ لا کے کھڑی کرتا ہے. جی اب ہمیں جوائن کیا ہے اسٹریٹجک اور سیکیورٹی امور کے ممتاز کامنٹیٹر جناب اعجاز حیدر نے. بہت بہت شکریہ اعجاز حیدر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک عجب صورتحال ہے کہ ایک
پیسفل ماحول کے بعد اور جب ایک طرح کی سیلیبریشن تھی ایران میں کہ ان کو بہت اچھا MOU مل گیا ہے, بہت اچھی ایک بگننگ ہو گئی ہے فار اے میجر ریزولوشن آف دا تھنگ, اور وہ بڑا پازیٹیو ایران کے لیے کم از کم وہ ہے. تو ایران کی جانب سے جو ہے وہ اس پیس کے ماحول کو جو ہے وہ ڈسٹرب وہ کیا گیا, چاہے اس کی جو بھی وجوہات ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران اب یا اس کے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اوور پلے نہ کر جائیں اس پوری صورتحال میں, اور جو ان کے ہاتھ میں آیا ہے وہ بھی نکل جائے اور صورتحال خراب ہو جائے؟ جی خان صاحب, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کا مطمع نظر یہ ہے, اور یہ آپ کے سوال میں بھی یہ بات پنہاں ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ اوور پلے تو نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت اہم چیز اس لیے ہے کہ اس کے بارے میں جو جنگ کے حوالے سے جو تھیورسٹ ہیں, جو جنگ کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو امپیریکل ایویڈنس جو شواہد بھی ہیں وہ یہی ہیں کہ کلمنیشن پوائنٹ آف وکٹری جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ ایک ججمنٹ کال ہوتی ہے, اور وہ بہت جو ہے اس کا مشکل سے ادراک ہوتا ہے, کیونکہ یہ کوئی حسابی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ جو ہے وہ حل کر سکیں. یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت آپ نے یہ کرنا ہے. میں ایک چیز یہ گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایران نے جو بات ہو رہی ہے کہ 3 ٹینکرز پر حملہ ہوا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے, اگر آپ مفاہمت کی یادداشت کا 5واں نقطہ دیکھیں تو اس میں بحری گزرگاہ کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے, 2 باتیں اس کے اندر, 3 باتیں اس کے اندر واضح ہیں. اس کا ٹیکسٹ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا, لیکن جو 3 اس کے اندر جو نقطے بہت اہم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 60 دن کی مدت تک, یہ جو عبوری مدت ہے, اس میں ایران جو ہے وہ بحری جہازوں سے کوئی فیس جو ہے وہ نہیں لے گا. ایک نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ عمان کی سلطنت کے ساتھ مل کر ایک مذاکرات کرے گا ایران, اور ایک میکنزم جو ہے وہ ڈیوائز کیا جائے گا کہ اس گزرگاہ سے جو ہے اپنا خلیج سے عمانی سمندر کی طرف اور واپس جو ہے یہ کس طریقے سے اس کا انتظام جو ہے وہ ایران کرے گا, مطلب ایران اور عمان مل کے کریں گے. جی, اسی کے ساتھ آخر میں یہ ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہوگا یہ لیٹورل سٹیٹس جو ہیں جن کے اندر یہ ساری خلیجی ریاستیں آتی ہیں, ان کی جو حاکمیت اور حقوق ہیں ان کے اوپر زد نہیں پڑے گی. تو اس کے اندر ایک توازن جو ہے وہ پیدا کرنا کہ جس میں ایران کا معاملہ بھی وہ ہو جائے اور خلیجی ریاستوں کا. اب اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی, اور یہ ایک بات, اس کا ایک جو بات ہو رہی تھی جو عمان نے بھی اس کا ذکر کیا اور ایران نے بھی اس کے اوپر ساتھ کیا اس وقت, کہ ایک خلیجی تعاون کونسل کی نمائندہ ریاست ہوگی جو ایران کے ساتھ, اور وہ عمان ہے. اب ہوا یہ کہ اب یہ ایک معاملہ ہو گیا, ایران نے مفاہمت کی یادداشت سے پہلے سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ آپ صرف شمالی جو ہے گزرگاہ سے گزر کے جا سکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. امریکہ نے جو ہے یہ شے دینی شروع کی بحری جہازوں کے کہ جی آپ جنوبی راستے سے آئیں. اب یہ وہ چیز تھی کہ جہاں پہ اگر اس وقت ایران جو ہے اپنی حاکمیت کا جو اظہار کر رہا ہے اس سے اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جو آگے کی جو بات چیت ہے جس کے اندر اور بہت سے معاملات ہیں, جس کے اندر جوہری فائل ہے, جس کے اندر میزائلوں کا ذکر ہے, جس کے اندر لبنان کا ذکر ہے, جس کے اندر اور معاملات ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سگنل یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں کمزور پڑ سکتے ہیں تو ہم سے آپ آگے بھی جو ہے وہ کنسیشنز جو ہے وہ زبردستی لے سکتے ہیں. تو اس کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دی بڈ, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک, لیکن وہی بات ہے نا سر کہ اوور آل ڈاکیومنٹ جو ان کے پاس ہے MOU, تو وہ اوور آل یہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اس میں واٹ ایلس دے کوڈ گیٹ اس صورتحال میں تکلیف دے میں. فیض رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایران کو اس MOU سے شاید اس کو تسلی نہیں ہے, یا اس کو اسٹیبلش کرنا ایک ایک آرٹیکل کو وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے عوام کو بتانے کے لیے کہ نہیں ہماری فتح جو ہے یہ حتمی ہے,
لیکن امریکہ میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا نا کہ وہ جیت چکے ہیں، انہوں نے ایران کی جو نیوکلیئر صلاحیت ہے وہ بالکل ختم کر دیا. اب ایران جو ہے وہ امریکہ پہ کوئی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے. ہر طرح سے ایران کو فوجی اور ہر لحاظ سے اس کو ریزہ ریزہ ہم نے کر دیا ہے. لیکن اب یہ صورتحال اگر پھر ہوتی ہے تو کیا ٹرمپ مجبور ہو سکتے ہیں، چاہے اس کی وہ کاسٹ جو بھی دینا چلیں، کہ واقعی وہ ایک فل اسکیل وار کے اندر ایران کے ساتھ داخل ہو جائے، یا یہ کہ اگین اٹ ول بی ٹو کاسٹلی فار ہم، یہ نہیں ہوگا؟ جی کامران صاحب، دیکھیے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک فل اسکیل، ایک فل بلون کانفلکٹ کی طرف جائے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بہت اچھی طرح سے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتے رہیں، اور تھوڑے جہاں بھی ان کو کوئی موقع ملے، کوئی جواز مہیا کر دیا جائے تو وہ جا کے ایک 150-200 تنصیبات کو مزید ماریں، اور پھر معاملہ جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. یہ بہت اس امریکن اسٹریٹجی کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر چیزیں رائل اپ نہیں ہو رہی. اچھا اب دیکھیے جو اپنے اعجاز حضرت صاحب نے فرمائی بات، تو میں تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ جو آرٹیکل 5 ہے اس کا، دیکھیے مفاہمت کا وہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ تھا کہ اس پر نیگوشیشنز ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایران کی حاکمیت یا سوورنٹی یا حق حاکمیت جو ہے تسلیم کر لیا گیا ہے اور اب بات وہاں سے شروع ہوگی. اس پر گفتگو ہونی ہے، اور وہاں واضح اس میں کوئی شک نہیں. آج وال اسٹریٹ جرنل نے بھی یہ لکھا ہے کہ اٹس اے ویری پورلی ورڈڈ ڈاکومنٹ آرٹیکل، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمان بلکہ جو لٹورل ادر اسٹیٹس ہیں وہاں پر، ان کا بھی ان کے ساتھ مل کر آئندہ کے ارینجمنٹس پر بات کی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گا. اچھا دیکھیے اصل جو بات ہے وہ یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک ایسے موقع پر جبکہ رہبر اعلیٰ شہید کی تدفین، ان کی آخری رسومات جاری تھیں، اور پوری دنیا کا فوکس، اور ایک لحاظ سے دیکھیے ایک ہمدردی کی لہر مل رہی تھی. کہا جاتا ہے کہ 77 کے قریب ممالک وہاں شریک ہوئے، تو ایک زبردست ان کو ایک سمجھیے کہ اچھا ایک کور مل رہا تھا ڈپلومیٹک سمپیتھی کا. ایسے موقع پر ایک قطر جو کہ خود براہ راست ایک نیگوشیٹر ہے، اس کے جہاز کو، اور سعودی عرب جس کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک الائے پاکستان ہے، ان دو ممالک کے جہازوں پر حملہ کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اسٹریٹجک کوئی اس کی ویلیو ہے. کم از کم ایم او یو کے حوالے سے یہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور ہے ود ان دی پاور اسٹرکچر جنہوں نے یہ کوشش کی کہ نہیں، ہم اس پر کسی بھی طرح سے یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ جہاز وہاں سے گزریں. اب دیکھیں نقصان کیا ہوا. نقصان یہ ہوا کہ بلاک ہیڈ دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے. جو 60 دن کا آپ کو ویور دیا گیا تھا آئل بیچنے کا، وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے. اب وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ کیا ٹرمپ صاحب دوبارہ وار کی طرف جاتے ہیں؟ وہ نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے، اور نہ امریکی عوام یہ چاہتی ہے. اور یہ بالکل بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایران کو اس طرح سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور یہی چیز نیتن یاہو اور اسرائیل کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم یہ چھوٹی موٹی کاروائیاں کرتے رہیں گے. لیکن اگر ایران کی ہسٹری پہ آپ دیکھیں کامران صاحب، تو بہرحال ان کی بھی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. آپ دیکھیں عراق اس پہ بھی آتے ہیں فیض صاحب، اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن میں ذرا یہ فاض صاحب یہ بتائیے گا کہ اگین مین کوشچن کہ اس وقت بڑا اہم سوال ہے کہ بہتر صورتحال ہے، اچھی مضبوط فارمیڈیبل ایران کی اتنی بڑی جنگ کے باوجود ہے بہتر صورتحال ہے، اوور پلے نہ کر جائیں، یا یہ کہ ود ان دی جو پوری ہائرارکی ہے اس کے اندر کوئی ایسے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہو جو کہ فار واٹ ایور ریزن، جیسے ابھی انہوں نے قطر پہ حملہ کر دیا، قطر کے ویسل پہ کر دیا، یا سعودی عرب کے ویسل پہ کر دیا، تو یا یہ کہ انٹینشنلی اوور پلے کر گئے، تو پھر اس میں بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ اس وقت سچویشن ہے نا، جس میں کہ ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی تو گنجائش نہیں ہے نا کہ جو چاہے کرے. کامران صاحب یہ جو ایک خطرہ ہے کہ وہ اوور پلے کر جائیں گے اپنا ہینڈ، یہ بالکل موجود ہے. اور اگر آپ ایران کی جو تاریخ ہے اس میں دیکھیں تو کئی بار ایسے موقع آئے جب اب ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ایک اچھے موقع پر ایک اچھی ڈیل جو ہے وہ کھوئی اور بعد میں اس کا نقصان اٹھایا. تو یہ تو ایک ایشو موجود ہے. لیکن اگر آپ اس وقت جو ایران کی اپنی جو پاور ڈائنامکس ان کو دیکھیں تو اس میں یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ
جو ہارڈ لائنرز ہیں دے آر ان دا پوزیشن آف کنٹرول. جو سپریم لیڈر کا جو ایک ٹریڈیشنل رول تھا آیت اللہ علی خامنائی کے زمانے میں, وہ تو اب ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ تو منظر عام پہ ہیں نہیں. اور جو IRGC ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے جو ایرانین پاور سٹرکچر ہے, اور جو پریگمیٹسٹ ہیں جنہوں نے زور لگا کر اور یہ MOU کروایا ہے ان کی پوزیشن اتنی زیادہ مستحکم نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ہمیں میرے خیال میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ MOU فائنل ہوا تھا تو مجتبیٰ خامنائی صاحب کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ میری اپنی رائے تو یہ نہیں تھی, لیکن کیونکہ اکثریت نے کہا تو میں اس کو لے جانے کو تیار ہوں. تو یہ جو ایک اس ٹائم جو ایک پبلک اوپینین وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو جنگ جیتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں, یہ وہاں پہ موجود ہے. اور اسی وجہ سے شاید یہ خطرہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کانفیڈنس کی وجہ سے وہ کہیں معاملات کو اوور پلے نہ کر جائیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ نقطہ میرے خیال میں بالکل اعجاز صاحب کا جائز ہے کہ ایران کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ ان کو شکست نہیں دے پایا, اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس اب اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں, پلان بی یا پلان سی تو ہے نہیں. اگر وہ جنگ شروع بھی کر دیتے ہیں تو وہ کیا اہداف حاصل کر پائیں گے جو پچھلے 3 مہینے میں وہ نہیں کر پائے. تو اس لیے ایران کو اپنا ایک ڈومیننٹ جو ہے وہ پوزیشن کو لیوریج تو کرنا ہے, اور اگر وہ لیوریج اسٹریٹ آف ہرموز میں کھو دیتے ہیں تو پھر آگے ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اب یہ بالکل ڈیلیکیٹ ایک موقع ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس بھی زیادہ آپشن نہیں ہے, چنانچہ گھوم پھر کر آپ نے واپس آنا MOU کے اوپر ہی اور اسی کے اوپر بیٹھ کر پھر مذاکرات آگے بڑھانے. اعجاز صاحب, یہ کتنی اہم ہے بات آپ کے نزدیک کہ جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی, وہ کبھی نظر نہیں آئے ہیں, ایک بار بھی ان کی کوئی جھلک کسی بھی انداز سے نہ ایرانین گورنمنٹ نے کوئی ایسی جو کرنٹ اس وقت سیٹ اپ ہے اس نے کوئی ایسی کوئی کوشش کی, نہ کوئی ایسی کوئی جھلک ہوئی, نہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی. obviously and he is the central figure, وہیں پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور جو میڈیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس میں بھی جو تاخیر ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچتا ہے اور شاید اس میں 1 سے زیادہ دن لگ جاتا ہے, پھر پیغام وہاں سے واپس جواب آتا ہے تو اس میں بھی شاید 1-2 دن لگ جاتے ہیں. ان کی ایبسنس, ان کا نہ ہونا اور وہ پیوٹ ہونا اس پوری صورتحال میں, اور ان کا نظر نہ آنا, آپ کو اس کی کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس کی سیکیورٹی ریزنز ہو سکتی ہیں. یہ ان کے جو والد محترم تھے انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے زیر زمین نہیں جانا, وہ اپنے دفتر میں اسی طرح کام کر رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا, ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ عین ممکن ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے, اور یہ جو پیغام رسانی کا بھی جو طریقہ ہے اس میں اگر آپ کے جو سیلولر ڈیجیٹل جو ذرائع ہیں وہ اگر پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں تو وہ پھر آپ لو ٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں نا, پھر وہ پرانا جو پیغام رسانی کا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے آپ کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میں اور آپ قیاس آرائی کر سکتے ہیں. جو اہم بات ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں نے یہ ابھی بات سنی کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ اوور پلے کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکمت عملی کا نقطہ ارتکاز کیا ہے یہاں پہ. ابنائے ہرموز جو ہے نا وہ نقطہ ارتکاز ہے, اور کسی بھی ابھی یہ بات ہوئی کہ مفاہمت کی یادداشت جو ہے اس کے بارے میں بالکل بات ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی بات ہو رہی ہے اور جگہوں میں بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی وکلاء نے بیٹھ کے تو بنائی نہیں ہے جی. اس لیے اس کی جو زبان ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ امریکیوں کے مطابق امریکہ کے حق میں نہیں ہے, لیکن امریکہ کو ماننی پڑی یہ بات. باقی رہی بات یہ کہ ایران جس طرح امریکہ میں بھی تندرو ہیں اور اعتدالی ہیں اس طرح ایران میں بھی ہیں, تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمارے ہاں بھی ہیں. جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ تندرو ہوں گے, کچھ اعتدالی ہوں گے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیکیولر ہے ایران کے لیے. جو بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہرموز جو ہے وہ ترک کا پتہ ہے, اور مجھے تو تاش کھیلنی آتی نہیں, لیکن یقیناً آپ کو اور آپ کے جو باقی جو مہمان ہیں ان کو آتی ہے, اور وہ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ترک کا پتہ تو کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو اچھا ایک اور بھی اہم چیز ہے, یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ 3 ٹینکرز پر حملہ ہوا. یہ بات کہیں سے نہیں آئی کہ ان ٹینکرز کو نقصان کتنا پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیز آر وارننگ شاٹس, اس کو آپ کہتے ہیں کیلیبریٹڈ ایسکیلیشن.
اور یہ ایک پیغام رسانی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ آبی گزرگاہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ یہاں سے بحری جہاز نہیں گزاریں گے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اور امریکہ کے کہنے پر اور امریکہ کی ہلا شیری دینے پر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا. لیکن ہم آپ کو وارننگ شاٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو حکمت عملی پاکستان کی ہمیشہ رہی ہے نا، یہ ایک علیحدہ اس کے اوپر کبھی آپ پروگرام کریں تو یہ بھی ایک بہت دلچسپ پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں نا، ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جی 8-10 دن کے بعد جو ہے ایک تیسرا فریق آ جائے اور کسی طرح صلح صفائی ہو جائے. یہ ایران اس طرح کی جنگ نہیں لڑتا. اور ایک اور اہم چیز، ایران ایک طویل جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ کے اندر بے شمار مارکے ہیں، ان میں سے یہ ایک مارکہ ہے. تو اعجاز صاحب دیکھیں، طویل جنگ ضرور لڑ رہا ہے لیکن 49 سال ہو گئے 49 سال ہو گئے سر. جی ارشاد مجھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مفاہمت کی یاداشت ہے اور اس کے آگے جو بات چیت ہوگی نا، یہ ایک مہلت ہے، یہ کوئی تصفیہ نہیں ہے. کس کے جو ساختیاتی عوامل ہیں نا، اس کے بیچ میں تو جو ابھی ایک وہ فریق، وہ سانپ جو باغ عدن میں بیٹھا ہوا ہے، جو صہیونی ریاست ہے، وہ تو ابھی اس میں شریک ہی نہیں ہے. اور جو امریکہ لبنان کے اندر صہیونی ریاست اور لبنان کی حکومت کا جو معاہدہ کرانا چاہ رہا ہے کہ جس کے اندر سے حزب اللہ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا جائے، وہ تو پوری کوشش ہے کہ لبنان دوبارہ خانہ جنگی کی طرف جائے. اور یہی خواہش جو ہے وہ صہیونی ریاست کی ہے، خواہ وہ صہیونی ریاست جو ہے وہ نیتن یاہو چلا رہا ہو، خواہ یہ آگے سے بینٹ آ جائے یا کوئی اور آ جائے. تو اس بات، یہ تمام جو معاملات ہو رہے ہیں نا، ان کو آپ نے نیرو فوکس، اس کا ایک براڈر فوکس ہے. ایران نے اگر اس وقت ہرمز کے اوپر کمزوری دکھائی تو پھر آگے کی جو بات چیت ہوگی اس میں بھی اس کو آپ نے فرمایا. فیصل یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کہ ہرمز جو ہے اس پہ وہ اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتا، لیکن کیا یہ مناسب عمل ہے کہ ہرمز کا معاملہ کہ اس پہ کوئی ٹول نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس سے یا اس گزرگاہ سے قیمت نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں تو پوری دنیا اکٹھی ہے نا. اس معاملے کو اس لیول تک لے جانا کہ جہاں پر دوسری جانب دنیا جو ہے تقریباً پوری دنیا اکٹھی ہے، کوئی ملک نہیں کہتا کہ کوئی انٹرنیشنل لا میری ٹائم ٹریفک کو اس طریقے سے ٹول کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو کیا یہ اس کے اوپر اپنی پوری حکمت عملی کو قربان کر دینا چاہیے ایران کو؟ فیض رحمان صاحب. جی کم صاحب، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہارڈ لائنرز ہر معاشرے میں، ہر حکومت میں موجود ہیں، اور جیسے کہ میں نے خود عرض کیا تھا کہ امریکہ اور ایران دونوں میں ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان ہارڈ لائنرز کا پالیسی پر کنٹرول کتنا ہے. اگر وہ کنٹرول ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دیٹس اے میٹر آف کنسرن. کہ اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے خود ہمارے ریاض صاحب نے فرمایا کہ اگر فائرنگ شاٹس ہوئے تھے اس کے اوپر، تو کیا اس سے پہلے کوئی آپ کے میڈیٹرز موجود ہیں؟ قطر سے آپ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل ہینڈز آن موجود ہیں. آپ نے ایسی کوئی کال کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اس کو کچھ اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ایک سعودی عرب اور قطر کے جہاز ہیں، قطر سے کیا ڈائریکٹ آپ کی بات ہو سکتی تھی؟ فائرنگ شاٹس جس پہ باقاعدہ جہاز ڈیمیج ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈوبے نہیں اور اتنا زبردست نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ ڈیمیج تو ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے، یہ پہلا نقطہ جو تھا، یعنی جو ٹھیک ہے آرٹیکل 5 ہے اس میں میمورنڈم میں، لیکن مسلسل بات یہاں پر ٹرمپ اور واشنگٹن میں یہ ہو رہی تھی کہ ہرمز کو کھولا جائے، اور یہ 60 دن میں ہرمز کھلے گی. اور اس معاملے پر امریکہ نے اپنا بلاکیڈ ختم کیا. امریکہ نے اپنا بلاکیڈ ختم کیا اور ایران نے یہ اس پہ ایگری کیا، جہاں تک کہ اس مفاہمت کا جو یادداشت کا تعلق ہے، کہ آپ پورے اس ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ اگر کریں نہ کریں، لیکن آپ اس کو آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اب جیسے کہ خود ظاہر ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اب یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی پورلی ورڈڈ ایک پوری مفاہمت، پوری یادداشت لکھی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ابھی سے اپنی حاکمیت قائم کر کے پھر وہاں اس نقطے سے آگے بڑھ کر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اب آئیے اب بات ہوگی. ظاہر ہے یہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو، پاکستان نے بھی اس پر ایک واضح پوزیشن لی ہے
کہ کوئی بھی ٹول یا کسی قسم کا بھی کوئی چارج کو چائنا جو کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کسی حد تک سمپیتھیٹک ہے ایران سے اور ایران کی کوششوں سے اور ایران کا ایک سب سے بڑا بائر ہے وہاں کے آئل کا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بہت ہی ایک کاشس اور کیئرفل پوزیشن لی ہے اس معاملے پر اور کہا ہے کہ ٹولز وغیرہ وہاں نہیں نافذ کی جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر ایران کی اسٹریٹجی میں فاضل صاحب کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے آپ کی بھی رائے چاہیے کہ آبویسلی یہ معاملہ ضرور ہے کہ ان کی سینٹرل تو یہ ہے کہ قوت کے ہم اسٹریٹ آف ہارموز پہ جس پر کہ 28 فروری سے پہلے ان کا کوئی اور پوزیشن تھی، کوئی اور رائے تھی، لیکن اب اس کے بعد سے وہ کہیں کہ جی کہ نہیں اب ہماری حاکمیت یہاں پہ قائم ہو گئی ہے اور دنیا پوری اس حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ان کے ہمدرد ملک بھی اس کو چین بھی نہ مانے، اس کو روس بھی نہ مانے، تو کتنی مناسب بات ہے کہ اس کی بیسس پر جو ہے اس پورے معاملے کو جہاں پر کہ شاید ایران ایک نئے دور میں داخل ہو جائے اس کو قربان کر دیا جائے. دیکھیے اس حوالے سے تو کامران صاحب یہ بات مناسب نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا کے تحت تو جو ایک آپ کی اوپن واٹر ویز ہیں اس پہ آپ ٹول چارج نہیں کر سکتے، تو ایک اسٹیبلشڈ ایک لا ہے، اس پہ ظاہر بات ہے اس کی انٹرپریٹیشن پہ بحث ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ امریکہ اور ایران نے اسرائیل نے ایک وار آف چوائس جو ہے وہ امپوز کی ایران کے اوپر، ایک انلیگل وار تھی ہر حوالے سے اور ساری دنیا میں اس کو انلیگل وار کہا گیا، امریکہ میں بھی اس کو انلیگل وار کہا گیا. اس کے رسپانس میں ایران نے یہ اپنا آپشن تھا وہ ایکسرسائز کیا، جو ان کے پاس لیوریج تھی انہوں نے ایکسرسائز کی اور بڑی کامیابی سے کی. اب جب جنگ ختم ہو رہی ہے تو بڑا سوال یہی پیدا ہوگا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو لیوریج ایران نے حاصل کی ہے امریکہ سے جنگ میں، کیا اس کو پرماننٹ مستقل طور پر ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہوں گے جو اس پہ آبجیکٹ کریں گے اور ان کا احتجاج بنتا بھی ہے، چاہے وہ وہاں کے جو گلف کے ممالک ہیں چاہے وہ دیگر ممالک ہیں. اس لیے میرے خیال میں ایران کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طریقے سے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر اور اپنی ایک ملکیت ثابت کر اس کو نہیں چلا سکتے. اور میرے خیال میں سب دنیا کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی اور طریقہ نکلے، یہ نہ ہو کہ اتنی امپورٹنٹ ایک واٹر وے جو ہے وہ صرف ایک ملک کے کنٹرول میں ہو. اعجاز حیدر صاحب 30 seconds, do you agree with فاضل صاحب؟ ہم دائرے میں گھوم رہے ہیں. وہ ایران نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ وہ جو شمالی راستہ ہے وہاں سے تو بحری جہاز گزر رہے ہیں، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. جہاں تک تعلق ہے یہ فیس کا معاملہ، ایران نے تو ابھی کوئی ٹول نہیں لیا. اس کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کمپرومائز فارمولا نکلے گا. ٹریٹی آف مونٹرو جو ہے 1936 کی، تو وہ ڈارڈنیلز میں اور باسفورس میں جو ہے وہ ترکی باضابطہ ایڈمنسٹریٹو فیس لیتا ہے. نارتھ ویسٹرن روٹ جو کینیڈا کا ہے جس کے اوپر امریکہ کو اعتراض ہے، کینیڈا ایڈمنسٹریٹو فیس، انوائرمنٹل فیس اور اس قسم کی چیزیں لیتا ہے. انکلوس جو ہے جس کا نہ امریکہ جو ہے نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے، جو UN کنونشن آن دی لا آف سی ہے، نہ اس کو ایران نے ریٹیفائی کیا ہے. اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ، اور جو کسٹمری انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق جو ہے فری اور سیف پیسج اور انوسنٹ پیسج کی اس کے اندر بے شمار کلوزز ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اس جنگ کے تناظر. ایران نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ جو ہے کوئی ڈھیٹ بن کے جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ چھڑی گھمائے گا. وہ اپنی حاکمیت کا اظہار اس لیے کر رہا ہے کہ 5ویں فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ منامہ میں موجود ہے. جو ٹریٹی آف مونٹرو ہے وہ ترکی کو اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ کسی قسم کا بھی جو جنگی جہاز ہے وہ اس میں سے نہیں گزر سکتا ترکی کی اجازت کے بغیر. یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے ایران پرنسپل کہ معاف کیجیے گا اس میں تھوڑی سی ذرا میں اس میں ایک بہت ہی ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ باسفورس کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف ٹرکی ہے، وہ ٹرکی کی جو اندر اس کی اپنی لینڈ سے اپنے ملک سے وہ گزر رہی ہے، وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہو سکتا وہ رول. the point is کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو بھی ایران سگنل دے رہا ہے گیٹ the US bases out of your territory، اور امریکہ کو بھی یہ سگنل دے رہا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی آمد و رفت تھی بحری جنگی جہازوں کی، وہ معاملہ اب اس طریقے سے نہیں چلے گا. So this has to be looked at in a particular perspective.